السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ صبح کا ٹائم ہے اور ڈیلی کے وہی کام ہے۔ میرا کا ناشتہ بنا رہی تھی میں۔ آج کل کے بچے بہت ہی مشکل سے کھانا کھاتے ہیں، زبردستی سے ان کو کھلانا پڑتا ہے۔ یہ پراٹھا بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بنتا بھی بہت آسانی سے ہے۔ اگر کسی کو اس کی ریسپی چاہیے ہوگی تو مجھے بتائیے گا۔ اچھا بہنوں، آج کل لوگ بے حد پریشان ہیں، کسی نہ کسی مسئلے میں، کسی بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان سب مسئلوں کا حل یہی ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے قریب جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب جاؤ گے تمہاری مشکلیں اتنی ہی چھوٹی ہو جائیں گی۔ بس وہ غیب سے تمہارے لیے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ اپنے رب سے کبھی بھی نا امید مت ہونا۔ میری بہن ہے، انہوں نے مجھے میسج کیا تھا، بلکہ اکثر میری بہنیں مجھے اس طرح کے میسج کرتی رہتی ہیں، باجی گھر کے حالات بہتر نہیں ہیں، گھر کے لوگوں کا رویہ بہتر نہیں ہے، باجی پلیز کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ کوئی نند کو گند کہتا ہے اور کوئی بھابھی کے کاموں سے ہے تنگ، آخر کیوں، وجہ کیا ہے؟ کل ہی ایک خاتون جو ہے میرے پاس آئی بیٹھی تھی، اور ان کا جو ہے میں رویہ دیکھ کے میں بے حد پریشان ہوئی۔ وہ نند کے بالکل اتنی زیادہ باتیں کر رہی تھی کہ باجی، اب ان کی ہی زبانی سنیے، باجی میری نند تو برداشت سے باہر ہے، روز ہمارے گھر آ جاتی ہے، ہم تو تنگ ہی آ گئے ہیں اس سے۔ یقین مانیے مجھے بڑا ہی افسوس ہوا ان کی سوچ پہ کہ آج کل ہماری مائیں بہنیں کس طرح غلط سوچتی ہیں۔ ان کو بیٹی میں جو ہے کوئی عیب نہیں دکھتا، مگر بہو میں 100 عیب دکھتے ہیں۔ اس طرح بھابھی کو اپنی بہنوں میں کوئی عیب نہیں دکھتا، چاہے 100 عیب ہو، مگر نند میں ہمیشہ ان کو 100 عیب دکھتے ہیں اور برائیاں دکھتی ہیں۔ آخر کیوں، وجہ کیا ہے؟ بہنوں اگر اس پہ بات کریں گے نا تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ صرف یہ میرا ماننا ہے، میں اپنا بتا رہی ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے، نہ ہی ساس بری ہوتی ہے، نہ بھابھی بری ہوتی ہے، نہ ہی نند بری ہوتی ہے۔ وہ انسان برا ہے جو دوسرے کا برا چاہتا ہے۔ وہ انسان گند ہے جو دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، دوسرے کا برا سوچتا ہے، دوسرے کے خلاف جاتا ہے۔ اب اللہ پہ کیوں نہیں چھوڑتی؟ سب کاموں کے بنانے والے تو وہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے، آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے، آپ کو لگتا ہے میرا ہر راستہ جو ہے وہ میری نند جو ہے وہ بند کرتی ہے، میرے لیے مشکلیں کھڑی کرتی ہے۔ بہن، اگر نند کی سازش سے ایک راستہ بند ہوگا تو اللہ کی رحمت سے 100 راستے کھل جائیں گے۔ اللہ پہ توکل تو کریں، اللہ پہ بھروسہ تو کریں۔ بار بار وہ مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی، باجی بدلہ میں لے سکتی ہوں؟ بالکل آپ بدلہ لے سکتی ہیں، لیکن میں یہ بتاتی ہوں بدلہ لینے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے خود بدلہ لے لو، آپ بدلہ لے سکتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں واضح موجود ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، مطلب اس طرح سارا ہے، اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو ہم اس کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے، ایک ہے کہ ہم خود بدلہ لے لیں، دوسرا ہے اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اللہ سے بہتر کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کا گھر جو ہے اپنی ماں کے گھر کے قریب ہوتا تو آپ کیا کرتی؟ آپ اپنی ماں سے روز ملنا چاہتی نا؟ اس ٹائم آپ کو یہ حدیث یاد ہوتی کہ ماں کو روز دیکھنا جو ہے وہ حج کے برابر ہے، آپ چلی جاتی۔ کسی طرح کسی دن آپ دوسرے سے مسئلہ پوچھنے سے پہلے کبھی آنکھیں بند کر کے یہ سوچ لیا کریں، اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو میں کیا کرتی؟ انشاءاللہ آپ کی آدھی پریشانیاں جو ہیں وظیفہ پڑھے بغیر ہی ختم ہو جائیں گی، اگر آپ یہ سوچ لیں گی۔ اگر آپ کی ماں کا گھر قریب ہوتا تو ظاہر ہے آپ بھی جاتی، اگر آپ کی نند آ جاتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کی ماں کا گھر ہے۔ اور میرا تو یہ ماننا ہے، اکثر میری بہنوں نے، وہ میری ویڈیو بھی سن رہی ہوں گی، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، باجی ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے، اور ہم ہوتے بھی بہت مصروف ہیں۔ میں نے انہیں یہ وظیفہ بتایا تھا کہ آپ اپنی نندوں کو کھانا کھلایا کریں جب وہ آپ کے گھر آئیں۔ اگر کھانا کھلانے کی بھی اوقات نہیں ہے تو اپنے بھائی سے کہیں، ان سے خوش ہو کر ملیے۔ میں کہتی ہوں یہ آخری درجے کا بڑا وظیفہ ہے۔ نندیں جو ہیں وہ آپ کے شوہر کی بہنیں ہیں، بہنوں کی دعا سیدھی آسمان پہ جاتی ہے، اور میں کہتی ہوں دنیا میں ایسی کوئی بھی بہن نہیں ہے جو اپنے بھائی کو دعا نہ دے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، ماں کی دعا سے زیادہ بہنوں کی دعا لگتی ہے۔ بہنیں وہ نہیں جو گھر میں ہیں، بہنیں وہ جو شادی شدہ ہو کے اپنے سسرال چلی گئی ہیں۔ اگر کسی کا کام بند ہو، کسی بھی طریقے سے ترقی نہ ہو رہی ہو، تو اپنی بہنوں کو کھانا کھلائیں۔
آپ اس طریقے کو بھی آزما سکتی ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور 4 دن کی زندگی ہے، اللہ پہ چھوڑ دیا کریں، ہر بات پہ مقابلہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی اللہ کی خاطر ہار بھی جایا کرو، پھر دیکھنا کیسے آپ کا مقدر جیتتا ہے۔ ہمارے ہر عمل کو فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ مت سوچا کریں کہ ہم کسی کو برا بنا رہے ہیں تو وہ برا بن جائے گا۔ ہمارے ہر عمل کو فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ ہوا میں نہیں تیر رہا، جو ہم کر رہے ہیں سارا کچھ لکھ رہے ہیں۔ آپ کو جینے کے لیے نظر انداز کرنے کے فن میں مہارت حاصل کرنی ہوگی۔ ہر بات کو سوچتے نہیں ہیں، دل پہ نہیں لیتے، نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر آپ کی تکلیف لوگوں کی وجہ سے ہے تو آپ نے بار بار کوئی وظیفہ پوچھا ہے تو آپ کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ وظیفہ ہے، جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ ساری قوتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لوگوں کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، نہ ہی وہ آپ کا راستہ بند کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ آپ کو کوئی تکلیف دے سکتے ہیں۔ صبر کی جنگ کرو، صبر کرو، صبر کی جنگ کے بعد تم فتح پاؤ گی۔ جزاک اللہ۔